فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات، علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک اشتراک پر تبادلہ خیال۔ پاکستان سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کی توسیع۔ خادم حرمین شریفین کے شاہی فرمان کے تحت فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا گیا۔ اعزاز دفاعی تعاون، خطے میں امن و استحکام اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور اسٹریٹجک ویژن کے اعتراف کی علامت ہے۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کا اظہار تشکر اور سعودی سلامتی خوشحالی کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ اعزاز پاکستان سعودی اسٹریٹجک شراکت داری کی مضبوطی کا مظہر ہے۔ اور پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم ٹرافی لے کر وطن واپس پہنچ گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا، گلپاشی بھی کی گئی۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی بھی موجود۔ شائقین کرکٹ اور کھلاڑیوں کے اہل خانہ کی آمد۔ کرکٹ شائقین کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ کھلاڑیوں کو سخت سیکیورٹی میں نجی ہوٹل روانہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کریں گے۔ چیمپئن ایشیا کپ انڈر 19 قومی انڈر ٹیم کے اعزاز میں اسلام آباد میں تقریب ہوگی۔ صدر اور وزیر اعظم کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کو ایشیا کپ جیتنے پر مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بھارت کے خلاف فائنل میں شاندار فتح نوجوان کھلاڑیوں کی محنت اور عزم کا ثبوت ہے۔ انڈر 19 ٹیم کی کامیابی قوم کے لیے فخر اور خوشی کا باعث ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستانی کھلاڑیوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور بھارت کو فائنل میں شکست دے کر پاکستانی کھلاڑیوں نے تاریخ رقم کی۔ محسن نقوی کا ہر کھلاڑی کے لیے 50-50 لاکھ روپے کا اعلان۔ کہا، آپ سب جنگجو ہو، آپ نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی بغداد میں عراقی ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف جمال رشید سے ملاقات۔ دونوں صدور کے درمیان 1-on-1 ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات۔ عراقی صدر کی جانب سے صدر آصف علی زرداری اور وفد کے اعزاز میں ظہرانہ۔ صدر زرداری کا عراقی قیادت اور عوام کی جانب سے پرتپاک استقبال پر شکریہ۔ صدر زرداری نے بغداد کو تہذیب اور استقامت کی علامت قرار دیا۔ صدر آصف علی زرداری کو بغداد پیلس آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کی عراقی پارلیمانی انتخابات کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد۔ علاقائی اور عالمی فورمز، اقوام متحدہ اور IC میں قریبی رابطے پر اتفاق۔ عراقی صدر نے اسلامی امہ کے اتحاد اور فلسطینی عوام کی حمایت میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ہمیں حکمرانوں، بیوروکریسی اور صنعتکاروں سے خطرہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا، ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہمیں میٹھی میٹھی باتوں سے بہکاؤ نہیں۔ سیاست آپ کا کام نہیں ہے، ہمارے اکابر نے سیاست کو فروغ دیا ہے۔ مزید بولے، مدارس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دھند نے موٹر وے پر بریکیں لگا دیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے M3 لاہور سے رجانہ، M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند۔ موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند۔ M5 سیکٹر 1 شجاع آباد سے ظاہر پیر تک ٹریفک کی روانی معطل۔ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے دھند کی وجہ سے بند رہی۔ موٹر وے M4 ملتان تا عبدالحکیم دھند کے باعث بند۔ M5 ملتان سے روہڑی تک بڑی گاڑیوں کے لیے بند۔ اور طویل انتظار کے بعد دسمبر آخر بھیگ گیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بادل کھل کر برسے۔ بٹگرام، پشین، زیارت، مستونگ اور یوب میں گرج برس۔ ہنگو، ٹانگ، چارسدہ اور قلات میں ابر رحمت۔ چترال میں برف باری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ چمن، قلعہ عبداللہ اور توبہ اچکزئی میں تیز بارش۔ کئی علاقوں میں بجلی کے کھمبے اور دیواریں گر گئیں، درخت اکھڑ گئے۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری۔ وادی نیلم اور لیبا کے پہاڑوں پر سفید موتیوں کی برسات۔ سردی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ۔ لاہور اور اسلام آباد میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری۔ پنجاب میں بھکر، منکیرا، خوشاب میں موسلادھار بارش سے خنکی بڑھ گئی۔ کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی اور مسلمان کا نقصان ہو۔ ہمارے پاکستانی جو بچے ہیں ان کا خون جو ہے افغانستان کے ہاتھوں نہیں بہایا جا رہا۔ آج جو ہے وہ TTP کی تشکیلیں جو آتی ہیں اس میں سے 70% افغانی ہوتے ہیں۔ ان کو کیا کہہ رہا ہے پاکستان؟ TTP اور پاکستان میں سے کسی ایک کو آپ چوز کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہوا ہے؟ اور تیار رکھو اپنی قوت ذرائع جنگ کے ساتھ تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان پر جو دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے، اور وہ جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔
چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کی افغان طالبان رجیم کو وارننگ۔ قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب میں کہا افغانستان کو خوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فتنہ الخوارج کی سرحد پار تشکیل میں 70% افغانی شامل ہیں۔ ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ کی طرف سے مدد آتے ہوئے دیکھی اور محسوس کی۔ ریاست طیبہ اور پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوا۔ اللہ نے اسلامی ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ فیلڈ مارشل کا قرآن کریم کی آیات اور اشعار کا حوالہ، بولے جن قوموں نے اپنے اسلاف کی علمی اور فکری میراث اور قلم کی طاقت کو چھوڑ دیا وہ ذمو حالی کا شکار ہو گئیں۔ صدر آصف علی زرداری کی بغداد میں عراقی ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف جمال رشید سے ملاقات۔ دونوں صدور کے درمیان 1-on-1 ملاقات اور وفود کی سطح پر مذاکرات۔ عراقی صدر کی جانب سے صدر آصف علی زرداری اور وفد کے اعزاز میں ظہرانہ۔ صدر زرداری کا عراقی قیادت اور عوام کی جانب سے پرتپاک استقبال پر شکریہ۔ صدر زرداری نے بغداد کو تہذیب اور استقامت کی علامت قرار دیا۔ صدر زرداری کو بغداد پیلس میں آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کی عراقی پارلیمانی انتخاب کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد۔ علاقائی اور عالمی فورمز، اقوام متحدہ اور OIC میں قریبی رابطے پر اتفاق۔ عراقی صدر نے اسلامی امہ کے اتحاد اور فلسطینی عوام کی حمایت پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاک بحریہ کا ایک اور سنگ میل دوسرا میلگم کلاس جہاز PNS خیبر بھی کمیشن ہو گیا۔ کمیشننگ کی تقریب ترکیہ کے شہر استنبول کے نیول شپ یارڈ میں منعقد ہوئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان مہمان خصوصی، چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی بھی شرکت۔ ایڈمرل نوید اشرف نے استنبول نیول شپ یارڈ کی خدمات کو سراہا۔ ترک صدر کا PNS خیبر کا دورہ، گارڈ آف آنر پیش، کہا پاکستان ترکیہ کا سچا اور کھرا اتحادی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستی قیامت تک قائم رہے گی۔ پاک ترک تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔ ہمیں حکمرانوں، بیوروکریسی اور صنعت کاروں سے خطرہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہمیں میٹھی میٹھی باتوں سے بہکاؤ نہیں، سیاست آپ کا کام نہیں ہے، ہمارے اکابر نے سیاست کو فروغ دیا ہے۔ مزید بولے مدارس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نورا کشتی لڑ رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی تنقید۔ راولپنڈی میں دھرنے کے شرکا سے خطاب میں کہا حکومت تمام اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل کرنے میں ناکام رہی۔ جماعت اسلامی سیاسی گرما گرمی، سعد رفیق کا نواز شریف کو کردار ادا کرنے کا مشورہ، کہا بانی PTI کی کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں، اس وقت نواز شریف کردار ادا کریں۔ صدر مسلم لیگ نون سب سے بڑے ہیں، انہیں آگے آ کر بات کرنا پڑے گی، بات کریں تاکہ مخالفین پر پریشر کم ہو۔ تحریک انصاف نے ہماری پارٹی کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی، جب کسی کو سزا ہوتی ہے مجھے کبھی خوشی نہیں ہوتی، ہم نے سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا۔